بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا اور ہیم بیٹا لاقیس کا اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا کہ وہ اپنے خویش و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق کی ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص اور معوذتین اور والشمس تعلیم فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے رئیس نے کہا ہم روزہ نماز نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ 7 پشت تک کھائے گی، بس اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا غضب آیا جس کی وجہ سے پیٹ میں کینسر پیدا ہو گیا اور 1 تولہ جو کا پانی نلکی کے ذریعے دیا جاتا تھا، گلے میں بھی کینسر کا اثر ہوا، کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے، اسی طرح سوکھ کر ختم ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے۔